المبارک کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی ایک ایک نیکی اتنی عجیب ہے، اتنی قدر والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں نا ایک عورت کو دیکھا اور اس سے پوچھا افلا تحجین معنا، اللہ کی بندی سب حج کرنے گئے تھے، تو نے ہمارے ساتھ مل کے حج کیوں نہیں کیا؟ اس عورت نے نا اپنی مجبوری پیش کی، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اس نے اپنی مجبوری پیش کی، اس لیے میں حج پہ نہیں جا سکتی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تیرا عذر ہے، تیری مجبوری ہے، اذا جاء رمضان فاعتمری، اب ایسا کرنا جب رمضان آ جائے گا نا پھر جا کے بیت اللہ کا عمرہ کر لینا۔ ہم بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، لیکن ہم کب جاتے ہیں؟ جب ہم کاموں سے فارغ ہوں، چھٹیوں کے اندر جانے کی کوشش کریں گے، جب کوئی کام کاج نہ ہو، بڑھاپے کے اندر۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فاعتمری، اب ایسا کرنا جب رمضان آ جائے تو رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر لینا بیت اللہ کا۔ ان عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معیہ، اللہ کی بندی رمضان المبارک کے اندر ادا کیا ہوا عمرہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر احرام باندھ کے بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک یہ ایک ایک نیکی بڑی بڑی قدر والی ہے۔ اے ماہ رمضان تیری بڑی شان، تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان تیری بڑی شان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، بڑھیں گی نیکیاں جڑ جائیں گے گناہ، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ رب العزت نے جب بھی کوئی ایک اہم رکن کا اعلان کیا ہے تو قرآن پاک کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ عبادات کے لحاظ سے، عبادات کے حوالے سے جب بھی کوئی اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا ہے تو ایمان والوں کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک پڑھیں تو پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم نماز قائم کرو، اے ایمان والو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اور جب رمضان کی باری آئی پھر بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی جو ایمان والا ہے اپنے آپ کو مومن ٹھہراتا ہے، بس روزے اس پہ فرض ہیں۔ ویسے تو ہم اگر اندازہ کریں تو ہر انسان ہی کہتا ہے مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا ایمان والا ہوں۔ حالانکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے سے زیادہ فضیلت دینی چاہیے، ہر انسان کو، اور یہی سوچنا چاہیے شاید
معاشرہ جس مرضی نظر سے دیکھتا ہو، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی پتہ نہیں کتنی قدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر ہی نہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، تم سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں، ان کے اوپر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اور اگر حقیقت بیان کی جائے تو اس رمضان کے اندر روزہ رکھنے کے اندر انسان کی اپنی ہی بہتری ہے۔ اٹلی کے بہت بڑے ڈاکٹر اور سائنسدان ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر اور سائنسدان، اور اسلام قبول کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہی روزے کی تحقیق ہے۔ بہت بڑا سائنسدان تھا، اور انسانی جسم میں پیدا ہونے والے کینسر کی بیماری کی طرف وہ ریسرچ کر رہا تھا۔ ریسرچ کرتے کرتے وہ اس بنیاد پہ پہنچا کہ ہر انسانی جسم کے اندر کینسر کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، ہر انسانی جسم کے اندر۔ اس نے سرچ کی ہے کہ کوئی بھی انسانی جسم، اس کے جسم کے اندر کینسر کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، اور ان جراثیم کا خاتمہ کرنے کے لیے انسان کو بھوکا رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے تحقیق کر کے یہ ٹائم ٹیبل نکالا، یہ اندازہ نکالا، ایک انسانی جسم کو کینسر کی بیماریوں کو ختم کرنے والے جراثیم، کینسر کی بیماری جو جن جراثیم سے پیدا ہوتی ہے، ان جراثیم کو ختم کرنے کے لیے ایک انسانی جسم کو سال بھر میں 30 دن تک بھوکا رہنے کے لیے ضرورت ہے، اور سال بھر میں 1 مہینہ 30 دن کے لیے 12 سے 13 14 گھنٹے تک بھوکا رہے انسان، اس کے جسم سے تمام کینسر کے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں انسان کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ کی بھوک کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کی پیاس کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ رب العزت کو آپ کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں سچ کہوں تو یوں بات ہے، اللہ رب العزت کو آپ کی نمازوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جمعہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت کو ضرورت ہے تو اس بات کی کہ پتہ چلے کون سا انسان میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرتا ہے، کون سا انسان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے۔ صرف اس بات کی ضرورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ذات ہے جس نے زندگی کو موت کو پیدا کیا اور ہر چیز پہ وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے پتہ چلے کون اچھے کام کرتا ہے، کون برے کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مقصد یہ ہے کہ کون سا انسان نیک اعمال کرتا ہے، میرے محبوب پیغمبر کی بات مانتا ہے۔ اور میری اور آپ کی کامیابی صرف اور صرف محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہی ہے، ان کی فرما برداری میں ہے۔ اور جن لوگوں نے ان پیارے پیغمبر کی نافرمانی کر دی ہے وہ جہنم کا شکار بن چکے ہیں۔ کہاں گیا ابو جہل، ابو لہب کہاں گیا؟ اینما جہل اینما لہب، کہاں چلے گئے؟ انہوں نے نافرمانیوں کی حد کر دی، گستاخیوں کی حد کر دی، اللہ رب العزت نے ذلت کا باعث بنا دیا۔ قیامت کی دیواروں تک لوگ ابو جہل کہیں گے اور ان کا برا تذکرہ کریں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کوئی بوجھ نہیں ہے، انسانی جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہے، انسانی قوت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور آخرت کی بہتری کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور گناہوں کو بخشوانے کا بہت بڑا پیکج ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ایسا انسان جو ثواب کی نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بڑی بھوک لگی
آج بڑی پیاس لگی ہے، آج بہت زیادہ گرمی ہے۔ وہ بھائی گرمی ہے سب کو پتا ہے، دھوپ نکلی ہے سب کو پتا ہے، دن طلوع ہوا ہے سب کو پتا ہے، تجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرا بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ تو نے روزہ رکھا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، جس نے ثواب کی نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے، ثواب کی نیت سے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ روزے کی فضیلت ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان جب زیادہ دیر تک بھوکا پیاسا رہے، 15 16 14 گھنٹے تک وہ یہ بھوکا رہے پیاسا رہے، اس کے منہ کے اندر ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا یہ لعاب خشک ہو جاتا ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے۔ جب سمیل پیدا ہوتی ہے انسان تو انسان سے ہچکچاتا ہے، گریز کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان روزے دار کے منہ سے جو آنے والی سمیل ہے مجھے یہ کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے، مجھے بہت پیاری لگتی ہے، اور جب یہ معاملہ بنتا ہے تو میں انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک بہت بڑی قدر کرنے والی چیز ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب رمضان آنے والا ہوتا تو اللہ کے میرے محبوب پیغمبر پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ دیکھا نا، جب ہمارے گھر میں شادی ہو تو 2 3 مہینے پہلے ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، ٹائم ٹیبل بنا دیتے ہیں، گاڑیوں کا بندوبست کر دیتے ہیں، میرج ہال کی بکنگ کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو بتلا دیتے ہیں، ہر ٹائم کا ہر کام کا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کی اہمیت اما جی عائشہ فرماتی ہیں رمضان آنے سے پہلے ہی میرے محبوب پیغمبر تیاری شروع کر دیتے تھے، عزم کر لیتے، ارادے کر لیتے۔ ہم کو بھی کرنے ہوں گے، ہم کو بھی اپنے ذہن کے تخیلات بدلنے ہوں گے کہ میں نے پورا رمضان اس وقت تلاوت کرنی ہے، اس وقت اذکار کرنے ہیں، اس وقت درود پاک پڑھنا ہے، اس وقت میں نے اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں جو درود پاک کے اندر لذت ہے نا، وہ وزیر اعظم کو اپنی کرسی پہ بیٹھنے کی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی تکلیف مصیبت ہے، اس کا حل اللہ رب العزت نے درود ابراہیمی کے اندر رکھا ہے، اور یہ واحد وظیفہ ہے، واحد عبادت ہے جس کے کرنے سے اللہ رب العزت 3 انعام دیتا ہے۔ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود پاک پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 نیکیاں عطا کرتا ہے اور 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک عمل کرنے سے اللہ رب العزت اتنا فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر اپنی زبان کے اوپر یہ وظیفے جاری رکھیں، درود پاک پڑھیں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں، توبہ استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو زبانی آتا ہے اس کو زبانی پڑھیں، جو زبانی نہیں آتا اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں، چاہے موبائل سے ہی پڑھ لیں، پڑھیں ضرور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا، یہ دونوں چیزیں انسان کی سفارش اس طرح کریں گی جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کا پلو تھام کے گڑ گڑا کے پیسے مانگنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے یہ دونوں چیزیں رمضان کا روزہ اور قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک انسان کے ساتھ جڑ جائیں گے اور اس کو کھینچ کے جنت میں لے جائیں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن پاک اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کریں گے، اس کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں گے۔ روزے کی بڑی اہمیت ہے، رمضان المبارک کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی ایک ایک نیکی اتنی عجیب ہے، اتنی قدر والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں نا ایک عورت کو دیکھا اور اس سے پوچھا افلا تحجین معنا، اللہ کی بندی سب حج کرنے گئے تھے، تو نے ہمارے ساتھ مل کے حج کیوں نہیں کیا؟
اس عورت نے نا اپنی مجبوری پیش کی، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اس نے اپنی مجبوری پیش کی، اس لیے میں حج پہ نہیں جا سکتی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تیرا عذر ہے، تیری مجبوری ہے، اذا جاء رمضان فاعتمری، اب ایسا کرنا جب رمضان آ جائے گا نا پھر جا کے بیت اللہ کا عمرہ کر لینا۔ ہم بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، لیکن ہم کب جاتے ہیں؟ جب ہم کاموں سے فارغ ہوں، چھٹیوں کے اندر جانے کی کوشش کریں گے، جب کوئی کام کاج نہ ہو، بڑھاپے کے اندر۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فاعتمری، اب ایسا کرنا جب رمضان آ جائے تو رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر لینا بیت اللہ کا۔ ان عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معیہ، اللہ کی بندی رمضان المبارک کے اندر ادا کیا ہوا عمرہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر احرام باندھ کے بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک یہ ایک نیکی بڑی بڑی قدر والی ہے اور بہت بڑا اجر ملتا ہے اس کے اندر، اس لیے اپنا ذہن بنائیں، گھر والوں کا ذہن بنائیں، اپنے بیوی بچوں کا ذہن بنائیں کہ آئندہ رمضان شاید کس نے رہنا ہے اور کس نے فوت ہو جانا ہے، دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اسی رمضان کی قدر کرنی ہے اور اسی رمضان کے اندر اپنے گناہ معاف کروانے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے جمعہ پڑھانے کے لیے، منبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ جمعہ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی پہلے بھی آپ جمعہ پڑھاتے تھے، منبر پہ تشریف لاتے تھے، لیکن آمین 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 نہیں کہتے تھے، آج آپ نے تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھا اور آمین کہا ہے، وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک وجہ یہ تھی، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے تھے علیہ السلام اور آ کے بد دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ایسا انسان تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی کے اندر برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان آ جائے اور وہ ماہ رمضان کے مہینے کی قدر کر کے روزے رکھ کے اس کے اندر ذکر و اذکار کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے عبادات کر کے نمازوں کی پابندی کر کے رمضان کی قدر کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہ نہیں نہ معاف کروا سکتا اور جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، ایسا انسان تباہ و برباد ہو جائے، تو میں نے کہہ دیا آمین۔ اب آپ خود اندازہ کریں جس انسان کے بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دیں اس کی بربادی کے لیے، اب اس کی خوش قسمتی کی اور کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی میرے محترم بھائیوں۔ اس لیے رمضان کی قدر کرنی ہے، آئندہ رمضان شاید نہ نصیب ہو، عہد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ اسی رمضان کے اندر میں نے اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں اور جنت کا حقدار بننا ہے۔ جب آپ ایسا کر لیں گے تو سمجھیں آپ نے رمضان کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے، اے ایمان والو میں نے تم کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے آپ کی اور میری گنجائش بھی چھوڑی ہے۔ بھائی کوئی انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان سفر پہ جا رہا ہے، کوئی عورت حاملہ ہے اور ایسے ایام کے اندر ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، وہ اتنی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتی، کوئی مریض ہے، کوئی ابدی مریض ہے، سب کا لحاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے رکھا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا، دین اسلام یہ خیر خواہی کا نام ہے، تکلیف دہ چیز کا نام نہیں ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ کا اور میرا بیماریوں کا، مجبوریوں کا، سفر کرنے کا اللہ رب العزت نے لحاظ رکھا ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو انسان بھی صحت مند ہوگا، زندگی کے اندر رمضان المبارک اس کی زندگی کے اندر آ گیا ہے، اس کو اس کے روزے رکھنے ہوں گے۔ پھر فرمایا من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان المبارک آ گیا ہے، ہر انسان نے روزے رکھنے ہیں، چھوٹا ہے بڑا ہے، عورت ہے لڑکی ہے، ماں ہے باپ ہے یا بہن ہے بھائی ہے، جو بھی اس نے روزے رکھنے ہیں۔ پھر فرمایا جو مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت پیش کی ہے،
اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حمایت کی ہے، اس کو تکلیف کے اندر نہیں ڈالا۔ اب بیمار ہونے کی 2-3 نشانی ہیں۔ سب سے پہلا ایسا نوجوان بیمار ہے جو بیمار تو ہے لیکن اس کو صحت یابی کی امید ہے۔ چھوٹی موٹی بیماریاں، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بخار ہو گیا ہے یا کوئی اور بیماری ہو گئی ہے، اب اس کو امید ہے میں نے صحت مند ہونا ہے، اللہ نے مجھے صحت عطا کرنی ہے، تندرست ہو جانا ہے۔ ایسے بیمار کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑ دے، کھائے پیے، نمازیں پڑھے، اللہ رب العزت کی عبادت کرے، روزہ نہ رکھے۔ بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا، اس نے دوائیاں کھانی ہیں، اس نے ٹریٹمنٹ لینا ہے اور اس نے آرام کرنا ہے، سکون کرنا ہے۔ لیکن فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب یہ صحت مند انسان بیماری کے بعد صحت آ جائے گی، تندرستی مل جائے گی، شفا مل جائے گی، پھر جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں وہ رکھنے ہوں گے۔ 30 چھوڑے ہیں تو رمضان گزرنے کے بعد 30 رکھے گا، ضروری نہیں ہے رمضان کے فوراً بعد رکھے گا، جب اللہ نے شفا دی ہے، بڑی عید کے بعد شفا دی ہے، آئندہ رمضان آنے سے 1 مہینہ پہلے شفا دی ہے، شفا یاب ہونے کے بعد، تندرستی ملنے کے بعد فوراً رمضان کے روزے رکھے گا۔ اس نے 15 چھوڑے ہیں، 20 30 چھوڑے ہیں، جتنے بھی چھوڑے ہیں، یہ بیماری کے اندر اس کے چھوٹے ہوئے روزے اس نے ضرور رکھنے ہیں، قضا دینی ہے۔ دوسرا بیمار جو ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ اس کو صحت یابی کی امید نہیں ہے، فرض کریں انسان کے گردوں کا اور پھیپھڑوں کا مسئلہ بن چکا ہے اور لگاتار ہاسپٹل کے بیڈ کے اندر ہی ہے، ہاسپٹل کے اندر بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، لگاتار ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اس کی دوائیاں، اس کو ڈرپیں لگ رہی ہیں، ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کومے میں چلے جاتے ہیں بعض بھائی، تو رمضان کا مہینہ آگے، یہ روزے تو نہیں رکھ سکتے، لیکن ان کے ذمے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فدیہ ادا کرنا ہے۔ جو بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں روزے نہیں رکھ سکتے، ان کے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، ان کے جگر کا مسئلہ ہے، ان کے گردے واش ہو رہے ہیں یا کومے میں چلے گئے ہیں، بیماری کے بعد موت ہی آنی ہے، ان کو صحت یابی کی امید نہیں رہ چکی، باقی کمزور ہو گئے ہیں، لاغر ہو چکے ہیں، بہت ہی زیادہ شدت کی کمزوری آ چکی ہے، لیکن ان کے روزے چھوٹ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایسے انسان کے جو روزے چھوٹ رہے ہیں ان کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ فدیے کے 2 طریقے ہیں، اس کا بھائی صحت مند ہے، وہ رمضان گزرنے کے بعد اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے میرے بھائی کے جو روزے چھوٹ چکے ہیں بیماری کے اندر، میں بھائی کی ہمدردی کرتے ہوئے اس کی طرف سے روزے رکھتا ہوں، اللہ رب العزت اس کو اجر دے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے تو پھر یہ دوسرا کام کر لیں کہ فدیہ ادا کریں۔ فدیہ کہتے ہیں ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، سحری دینا اور افطاری دینا۔ سحری اور افطاری کے لحاظ سے 10,000 کا راشن بنتا ہے، 5,000 کا بنتا ہے، اس کو راشن لے کے خرید کے دے دو، بھائی اس راشن سے تو نے پورا رمضان بسر کرنا ہے۔ اس کے اندر گھی ہے، چاول ہے، اس کے اندر آٹا ہے، اس کے اندر چینی ہے، اس کے اندر دوسری گھر کی گھریلو استعمال والی چیزیں ہیں، آپ نے ایک مسکین کو اور غریب کو اس کی طرف سے پورے مہینے کا راشن لے کے دے دینا ہے، اور یہ راشن اس کی طرف سے ہو جائے گا۔ جو بیمار تھا اس کے روزے چھوٹ کے بیماری کے بعد اس کو موت آ گئی ہے، دوبارہ تندرستی نہیں ملی، 2 بیمار ہو گئے۔ تیسرا بیمار ایسا بزرگ ہے جس کی بیماری کی شدت اتنی ہے کہ بڑھاپا آ چکا ہے، کمزوری آ چکی ہے، اور بیماری کے بعد اللہ نے صحت بھی دے دی ہے، شفا آ گئی ہے، تندرستی مل گئی ہے، لیکن جسم میں ایسی کمزوریاں باقی ہیں، یہ بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا اور بڑھاپے کی شدت کو پہنچ چکا ہے، 60-70 سال اس کی عمر ہے، 80 سال عمر ہے، لیکن بیماری کے بعد صحت اللہ نے دے دی ہے، پھر بھی روزے نہیں رکھ سکتا کیونکہ جسم کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ نے اس کا بھی خیال رکھا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے اس کا بھی خیال رکھا ہے، اس کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ فرمایا ایسا بزرگ جو بیمار تھا، اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں اور بیماری کے بعد اللہ نے صحت دے دی ہے، لیکن جسم کمزور ہو چکا ہے، بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بزرگ کی طرف سے بھی فدیہ ادا کیا جائے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر بزرگ ہو ہی غریب، اتنا غریب اور مسکین ہو کے گھر کا راشن پورا نہیں ہو رہا، کسی کو فدیہ کہاں سے دے گا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف کرے گا۔ 3 بیماریاں۔ چوتھا مسئلہ ہو گیا حاملہ عورت کا، ایسی عورت جس کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، بیٹی پیدا ہونے والی ہے اور ایام بھی قریب ترین ہے، 6واں 7واں 8واں منتھ چل رہا ہے،
اور آپ جانتے ہیں ان حالات کے اندر عورت پیاس برداشت نہیں کر سکتی، بھوک برداشت نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی کہا ہے یہ بھی روزے چھوڑ سکتی ہے، یہ بھی روزے نہ رکھے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہے۔ ایسی عورت جو حاملہ ہے، بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتی، بلکہ ان ایام کے اندر عورت کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار پانی پینے کی، دودھ پینے کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت والی چیزوں کی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے چھوڑ دے۔ رمضان گزر گیا ہے، ولادت ہو گئی ہے، بچہ پیدا کر دیا ہے، بعد کے اندر دودھ پلانا شروع کر دیا ہے، اب بھی روزے نہیں رکھ سکتی، بار بار بچے کو دودھ پلانا ہے، اور جب دودھ پلائے گی اس کو خود خوراک کی پیاس کی ضرورت ہوگی۔ چلتے چلتے بچہ 5-6 ماہ کا ہو گیا، آگے والا رمضان قریب آ رہا ہے، اب یہ سمجھتی ہے 6-7 ماہ کا میرا بیٹا وہ کچھ کھا پی سکتا ہے، دودھ پہ وہ گائے بھینس کے دودھ پہ گزارا کر رہا ہے، چلے اپنا بھی تھوڑا بہت پلا رہی ہے۔ اس عورت کو اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے اب یہ روزے رکھ سکتی ہے، اب یہ روزے رکھے، اپنی قضا پوری کرے۔ جو اس نے رمضان کے روزے چھوڑے ہیں اب یہ دوبارہ روزے رکھے، آئندہ جو رمضان آ رہا ہے پھر اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت کا اعلان ہے من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو انسان رمضان المبارک کے اندر موجود ہوگا، حاضر ہوگا، اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ جو چھوڑ سکتے ہیں ان کی یہ وجوہات ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں، بیماریوں کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، سفر کا مسئلہ رہ گیا۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایسا انسان جو سفر پہ ہے، یہاں سے اسلام آباد جانا پڑ گیا، کراچی جا رہا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ خیر لاہور جائے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، کوئی زیادہ سفر نہیں ہے، اور ویسے بھی سہولیات ہیں، کار کا سفر ہے اور کیری ڈبے کا سفر ہے، بس کا سفر ہے، 2-3 گھنٹے لگتے ہیں لاہور جانے میں۔ اگر یہ سمجھتا مجھے مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، یہاں سے روزہ رکھ کے میں نے لوکل جانا ہے ٹرانسپورٹ پہ تو ذرا دشواری تکلیف بنے گی، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسلام نے کسی کو تکلیف کے اندر نہیں ڈالا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی جان کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو انسان اسلام آباد جا رہا ہے، کراچی جا رہا ہے، فیصل آباد جا رہا ہے، روزہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو گنجائش دی ہے، روزہ چھوڑ دے۔ سفر سے واپس آنے کے بعد، اپنی تھکاوٹ پوری کرنے کے بعد وہ انسان روزے رکھے گا۔ یعنی عید گزر چکی ہے، رمضان گزر چکا ہے، سفر میں اس کے 2 روزے چھوٹے ہیں، 3 چھوٹے ہیں، 4 چھوٹے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد وہ رکھنے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں، اور یہ ایسا فرض ہے جو اللہ رب العزت نے قرض رکھا ہے، یہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کے اندر ایک اور مسائل ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ رہتے ہی سفر کے اندر ہیں، ڈرائیور لگا لو، کلینڈر لگا لو، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزانہ سفر کر کے اپنے کام پہ جاتے ہیں، کوئی یہاں سے سیالکوٹ جا رہا ہے اور کوئی یہاں سے گوجرانوالہ جا رہا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے گنجائش نہیں دی، کیونکہ اپنا رزق کمانے کے لیے اتنی محنت اور تگ و دو کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو روزہ رکھنے کی ہمت عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ روزے رکھے گا، ہر وقت یہ اپنے سفر میں مبتلا ہے۔ فرض کریں ایک انسان یہاں سے سیالکوٹ جاتا ہے مزدوری کے لیے، وہ کہے میں سفر پہ روزے چھوڑ دے، کیا عید گزرنے کے بعد اس نے یہاں کام کرنا ہے؟ پھر بھی تو سیالکوٹ ہی جانا ہے، پھر بھی تو وہ گوجرانوالہ جائے گا اپنی محنت کے لیے، اپنی جاب کے لیے، فیکٹری کے لیے۔ وہ 12 مہینے کا مسافر ہے، اس کو اللہ نے رخصت نہیں دی ہے۔ 2-3 دن کا مسافر ہوتا ہے، 3-4 دن کا مسافر ہوتا ہے، یہاں سے کراچی جانا پڑا، فیصل آباد جانا پڑا، یہاں راول پنڈی اسلام آباد جانا پڑا، وہ مسافر ہے۔ اور جو لگاتار ٹرانسپورٹ کر کے اپنی مزدوری کر رہا ہے وہ مسافر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسا مزدور جو کہتا ہے مزدوری کی مشقت محنت ہے، میں روزہ برداشت نہیں کر سکتا، میں نہیں رکھ سکتا، یہ اس کے بہانے ہیں، یہ اس کے ہیلے اور بہانے ہیں، یہ اللہ رب العزت اس کو نہیں قبول کرے گا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ گرم علاقہ سعودی عرب کا ہے، سب سے زیادہ گرمی سعودی عرب کے علاقے میں ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جہاد کے اندر بھی روزہ رکھتے تھے، اور اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، کھجور، ستو اور پانی، کھجور ہو گئی، ستو ہو گیا، پانی ہو گیا، اور کچھ نہیں تھا۔ ہم کو تو اللہ رب العزت نے نعمتوں کے ڈھیر عطا کیے ہیں، ایک افطاری کے اندر
10 15 ڈشوں کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر بھی ہیلے کریں، بہانے کریں، بھائی مجھے شوگر کا مسئلہ، مجھے پھلا مسئلہ، میرے سانس کا مسئلہ، یہ مسئلے نہیں چلیں گے۔ جو بیماریاں ضروری ہیں، حقیقت کی بنیاد پہ ہیں، اللہ رب العزت نے وہ بیماریاں قرآن پاک میں اعلان کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہیلے بہانے اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام روزہ رکھ کے جہاد کیا کرتے تھے، خندق کھودا کرتے تھے، لیکن ہیلے اور بہانے وہ ضرور ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ کوئی بیمار ہو گیا ہے، سفر پہ چلا گیا ہے، حاملہ عورت ہے، یا بیماری کی شدت بڑھ چکی ہے، بیماری کے بعد اس کو صحت یابی کی امید نہیں ہے، موت آ گئی ہے، وہ اس کے بہانے چلیں گے، اس کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ لیکن یہ روزانہ مزدوری کرنا، یہ روزانہ سیالکوٹ جا کے مزدوری کرنا مستریوں کے ساتھ، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ محنت کر رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے رخصت نہیں دی ہے، اور یہ ساری زندگی چلتا رہے گا، یہ 12 ماہ چلتا رہے گا، یہ پوری زندگی کے لیے محنت اور مزدوری کر رہا ہے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 سوال ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات ہے روزے کی نیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو نماز تراویح انسان پڑھ رہا ہے نا، اس کے ذہن میں کیا میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اور سونے سے پہلے اس نے نیت کی ہے میں نے انشاءاللہ صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، اور دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت اس کا ذہن ہے، ارادہ ہے، پکی نیت ہے میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ صبح اگر بیدار نہیں ہو سکا، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، صبح بیدار نہیں ہو سکا، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، تو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، پھر اس کو جاگ آئی ہے تو رات کا کھایا پیا کفایت کرے گا، کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے، اللہ رب العزت اس کے روزے کو قبول کرے گا۔ بعد میں انجیکشن لگوانا، ٹیکہ لگوانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ مجبوری ہے، بہت ہی زیادہ پریشانی ہے، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے ٹیکہ لگوانے کے، تو لگواؤ۔ انسان گاڑی چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو وہ چاندنی کے ٹیکے لگواتے ہیں، فوراً کسی کتے نے کاٹ لیا ہے تو ٹیکہ لگوانا پڑے گا، تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے، اس کے آپ کا روزہ اس سے خراب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ روزہ افطار کرنے تک صبر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کریں اللہ کی رضا کے لیے، ایمرجنسی لگوانا بھی پڑے تو روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کلی کرتے وقت ناک سے منہ میں پانی چلا جائے، حلق میں پانی چلا جائے، روزہ خراب نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کے انسان کرے تو پھر تو ہوگا، وضو کرتے کرتے کوئی گھونٹ پانی جان بوجھ کے پی لے پھر تو ٹوٹ جائے گا نا۔ کلی کرتے، وضو کرتے، حلق سے نیچے پانی جان بوجھ سے نہیں ویسے چلا گیا تو کوئی معاملہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کا روزہ قبول کریں گے۔ اس کے بعد آگے نکسیر پھونٹنا، یہ بعض اوقات کچھ بھائیوں کو گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خون نکلتا ہے، اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوگا، قدرتی معاملہ ہے، آپ نے کون سا جان بوجھ کے نکالا ہے، آپ کا روزہ باقی ہے، آپ افطاری تک روزہ اپنا جاری رکھیں اور اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر دیں گے، کیونکہ یہ قدرتی معاملہ ہے، یہ جسمانی معاملہ ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ اگر تو خود اپنے حلق میں انگلیاں ڈالے، جان بوجھ کے کیا کرنے کی کوشش کرے پھر تو ٹوٹے گا، لیکن قدرتی طور پہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، جو اس نے کھایا تھا وہ معدہ قبول نہیں کر رہا، ہضم ہونے کی صورت نظر نہیں آ رہی، تو وہ باہر آئے گا، اللہ رب العزت آپ کا روزہ باقی رکھیں گے، آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ آپ کو کیا آ گئی ہے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو آپ کا روزہ باقی ہے، آپ اس کو پورا کریں، اللہ رب العزت اجر عطا کریں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، روزہ کو معمولی چیز نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائی ساتھی، ٹائم کافی ہو گیا، بعض ساتھی بھائی کہتے ہیں بھوکا رہنے کا نام، پیاسا رہنے کا نام ہی روزہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ خالی بھوک اور پیاس اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بھوک کے ساتھ ساتھ، پیاس کے ساتھ ساتھ 5 نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ساری عبادات شامل رکھی ہے۔ یہ بھائی نے سوال کیا کہ انسان نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد فجر پڑھنے کے بعد سو گیا ہے، اور سوئے ہوئے جسمانی لحاظ سے، جسمانی قوت کے لحاظ سے اس کے جراثیم خارج ہو گئے ہیں، کپڑے خراب ہو گئے ہیں، یہ تو قدرتی عمل ہے، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے طاقت رکھی ہے، اور جب آپ جانتے ہیں کہ موٹر چلائی جائے ٹنکی فل ہو جائے گی تو پانی باہر ہی آئے گا، یہ انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے جسمانی قوت رکھی ہے،
اور اس معاملات کے اندر روزہ رکھ کے سو گیا ہے، اس کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، جراثیم خارج ہو گئے ہیں، اس سے روزہ آپ کا خراب نہیں ہوگا۔ یہ قدرتی عمل ہے بھائیو، اس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ ہاں خود انسان الٹی حرکت کرے گا تو پھر تو خراب ہوگا۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اپنی عورت کے قریب جانے سے بھی منع کی ہے۔ اور اس معاملے میں ایک آدمی نے یہ غلطی کر بھی لی تھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 مہینہ روزے رکھنے کی اس کو حکم دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو پہلے بہت کمزور ہوں۔ پھر فرمایا جاؤ کھجوریں لے کے آؤ، صدقہ کرو۔ پھر کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ ایسا کام نہ کرنا، اللہ رب العزت تیرا یہ گناہ معاف کرے گا۔ لیکن سوئے ہوئے انسان کے کپڑے خراب ہو جائیں اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا یہ قدرتی تعلق ہے، جسمانی تعلق ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی درگزر کریں گے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے انسان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا، فجر کی نماز آ کے نوجوان پڑھ جاتے ہیں، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، تو اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے جس معاملے کا۔ تو جسمانی تعلق یہ قدرتی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے۔ جسے نہیں پتا اسے بتلانے کا میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا، آپ اپنے بیٹوں کو بتلائیں، بھائیوں کو، دوستوں کو بتلائیں، یہ میرا اور آپ کا حق ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں پتہ چلے وہ بھی دوسروں تک پہنچانا آپ کا حق ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کر کے اپنے گناہ معاف کروا کے جنت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔